بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ روزے کے احکام و مسائل کا بیان چل رہا ہے، اور روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر، اس حوالے سے اس نشست میں بات ہوگی کہ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر کیا ہیں، جن مجبوریوں کے باعث شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر انسان چاہے تو روزہ رکھے، ورنہ مجبوری کے اختتام پر روزوں کو قضا کر لے۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ عام طور پر واقع ہونے والے بڑے بڑے عذر کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک تو مرض کی شدت۔ کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ ان صورتوں میں دیندار اور مسلمان ڈاکٹر کی رائے ہی زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دمہ یا ضیق النفس کا مریض، جس کو استھما بھی کہتے ہیں، جو آلہ تنفس کے استعمال کے بغیر دن نہیں گزار سکتا، یعنی کہ انہیلر کے استعمال کے بغیر وہ اپنا دن نہیں گزار سکتا، اور انہیلر کے اندر چونکہ دوائی ہوتی ہے، جب وہ اس کو پش کرتا ہے تو وہ دوائی اس کے حلق میں جاتی ہے، جس سے اس کی سانس لینے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ روزے کی حالت میں کوئی کھانا پینا، دوائی، یہ سب چیزیں منع ہوتی ہیں، اس لیے یہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ اس کا عذر ہے روزہ چھوڑنے کا، جب تک کہ وہ اس بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے لیے چھوٹ ہے۔ جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو اس کی قضا کرے گا، اور اگر اس سے ایسا یعنی کہ یقین ہو کہ وہ کبھی بھی اس مرض سے صحت یاب نہیں ہو پائے گا، تو پھر اس صورت میں اسے اپنے روزے کی فدیہ دینا پڑے گا۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ اس کو اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ مرض دائمی ہے تو وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کرے، ورنہ فدیہ ادا کرے۔ انہیلر میں اگرچہ گیس ہوتی ہے اور ہوا حلق میں جاتی بھی رہتی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے، آکسیجن پر تو زندگی کا مدار ہے، لیکن انہیلر میں آکسیجن کے ساتھ ساتھ ایک دوائی کیمیکل کی صورت میں ہوتی ہے جو حلق کے راستے معدے تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے وہ روزہ توڑ دے گی۔ اور اسی طرح سے ایک مثال اس کی انتہائی درجے کے ذیابیطس کے مریض، ڈائبیٹک پیشنٹس، ایسے تمام امراض میں مبتلا مریض جن کو خوف خدا رکھنے والا کوئی دیندار ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ وقفے وقفے سے دوا استعمال کرو، یا پانی پیو، یا خوراک استعمال کرو، ورنہ مرض بے قابو ہو جائے گا، یا کسی عضو یا جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے تمام لوگ شرعی معذور ہیں۔ انہیں شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ ایسے لوگ دائمی مریض کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر فدیہ ادا کر دیا ہے اور بعد میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں اس بیماری سے صحت بھی عطا فرما دی، تو پھر وہ قضا بھی کریں گے۔ فدیہ میں دیے ہوئے مال کا ثواب اللہ تعالیٰ انہیں علیحدہ سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ روزہ نہ رکھنے کا پہلا عذر ہے مرض کی شدت۔ اسی طرح سے اس کی ایک مثال اور ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ انسان جیسا کہ موسمی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، کوئی اس کو زکام، کھانسی، نزلہ اس قدر شدید ہو جائے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنے روزے کو قائم نہ رہ سکے، بغیر دوا کے اس کا بخار نہ اتر رہا ہو، تو اس طرح کے جو وقتی اور موسمی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بغیر دوا کے اتنی دیر تک وہ اپنے آپ کو نہیں قائم رکھ سکتا، تو اس لیے ان صورتوں کے اندر بھی اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اور رخصت ہے۔ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد ازاں رمضان کے بعد اپنے اس روزے کی محض قضا کرے گا، یعنی ایسا ہی ایک روزہ رکھے گا، اس پر کوئی کفارہ یا کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔